قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہے۔ قرآن بول ذرا صحابہ کی عظمت لوٹی جا رہی ہے، صحابہ کی عظمت پر ڈاکہ پڑا ہے تو قرآن نے صدا بلند کی اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں قرآن بولا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہیں قرآن بولا أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، کہیں قرآن بولا اولئک هم المؤمنون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون۔ حضرات میں جاؤں تو بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ ہی سار صحابہ کا، اتنی بادشاہت تو کہ تجھے بھی نہیں اعتبار صحابہ کا، او دشمن صحابہ او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا تابعدار صحابہ کا۔ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے دغاباز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پر سرشار نہ ہوئے، وما علینا الا البلاغ۔ جامعہ کے طالب علم محمد آصف آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے۔ ان الحمد للہ وبه نستعین اما بعد قال اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جان اثاران احمد وہ حق کا نشان، جان اثاران احمد وہ حق کا نشان، ان کی عظمت پہ قرآن گواہ ہو گیا، مرتبہ کون سمجھے گا اصحاب کا، مرتبہ کون سمجھے گا اصحاب کا، جن سے دنیا میں راضی خدا ہو گیا۔ میرے واجب الاحترام سامعین، اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوانوں اور میرے ہم سفر ساتھیوں، چاند جب اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر اپنی ضیاء پاشی کرتے ہوئے اپنی کرنوں سے آفاق عالم کو منور کرتا ہے تو ستارے اس کا ہالہ بن کر اس کی روشنی کو خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح آسمان نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہر پہر اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کر کے ان کا حق ادا کیا۔ شاعر تڑپتا ہے ستارے جس طرح ہر سو چاند کے گرد چمکتے ہیں، ستارے جس طرح ہر سو چاند کے گرد چمکتے ہیں، صحابہ چار سو آقا کے اس طرح حالہ ہے۔ میرے واجب الاحترام، اسی حالہ نبوت پر سب و شتم اور حملہ آوری میں کچھ بدبخت سر فہرست نظر آتے ہیں۔ میں بہار الانوار اٹھاتا ہوں، ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر عمر کافر ہیں، ان سے محبت رکھنے والے کافر ہیں۔ اس سے بڑا بدبخت اٹھا محمد بن حسن الصفار اپنی کتاب طرق الدرجات میں لکھتا ہے کہ معاذ اللہ ابو بکر عمر ملعون ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ملعون ہیں۔ حضرات میں جذبہ ایمانی کے ہاتھوں مجبور قرآن کی عدالت میں آ کھڑا ہوا، قرآن کے در دولت پر دستک دی۔ قرآن بول ذرا صحابہ کی عظمت لوٹی جا رہی ہے، صحابہ کی عظمت پر ڈاکہ پڑا ہے تو قرآن نے صدا بلند کی اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں قرآن بولا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہیں قرآن بولا أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، کہیں قرآن بولا اولئک هم المؤمنون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون۔ حضرات میں سفر کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے صدا بلند ہوتی ہوئی نظر آئی۔ آقا فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کبھی تخریج مشکات میں علامہ البانی یہ
فرماتے ہوئے نظر آئے اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم. کبھی سلسلہ صحیحہ میں آقا کا فرمان نظر آیا اذا ذکر اصحابی فإنہم خیارکم. حضرات میں محدثین کے درِ دولت پر پہنچا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے نظر آئے فضیلت الیہود والنصارى علی الرافضۃ بحصلتین. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا تابعدار صحابہ کا. میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، ہوئے جنگی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں، زاہد بھی صحابہ کے حق میں، ماجد بھی صحابہ کے حق میں، علماء صحابہ کے حق میں، طلبہ صحابہ کے حق میں، زاہد بھی صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہے. اور ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے عالم یار صحابہ کا. میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حقدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے وہ مجھے دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سخت حسینے پر ہر ہری سار صحابہ کا. جاؤ تو بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ ہی سار صحابہ کا. اتنی بادشاہت تو کہ تجھے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. او دشمن صحابہ، او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا تابعدار صحابہ کا. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، غیر تو غیر رہے، اپنوں میں سے بھی بعض نے خلافت و ملوکیت لکھ کر اپنا علم روب و دبدبہ جمانے کی کوشش کی. اور عصر حاضر کے بعد چھپے کمرے میں یوٹیوب اسکالر جو اخوت المسلمین کو اخوان المسلمین پڑھتا ہے، جس کو مضاف الیہ کے قاعدے سے بھی وابستگی نہیں، وہ بھی اٹھ کر صحابہ کی عظمت پہ بکواسیات کرتا ہے، صحابہ پر تنقید کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں حضرت علی کے دور میں ہوتا امیر معاویہ پر تلوار اٹھاتا. میں کہتا ہوں تم میری جنت کہا، تو صحابہ پر تلوار اٹھاتا، تو ہمارے علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالآخر تحلیۃ الاولیاء میں مجھے ابن مسعود کا فرمان ان کا رابطہ بند کرنے کے لیے کافی اور شافی نظر آیا. اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامه وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا فعارفوا لهم فضلهم. حضرات صحابہ کی عظمت کو جانو، صحابہ کی عزت کو جانو، ان کے اظہار کی پیروی کرو، ان کے عزت کی پیروی کرو، ان کی عزت کرو جس طرح عزت کرنے کا حق ہے. یہ سب کچھ بتانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کا دفاع رب کا طریقہ ہے، صحابہ کا دفاع پیغمبر کی سنت ہے. ہم رب کے طریقے پر چلتے ہوئے پیغمبر کی سنت کو سینے سے لگاتے ہوئے دفاع صحابہ پر زندگی نچھاور کر جائیں گے اور یہ کہتے جیے گے، یہ کہتے مرے گے کہ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے. ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے. جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، دغاباز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پر سرشار نہ ہوئے. وما علینا الا البلاغ.